ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنایا بچڑے کو خدا، سینالہم غضب من ربہم، ابھی پہنچے گا ان کو ناراضگی ان کے رب کی، وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور ذلت دنیا کی زندگی میں، وکذالک نجزی المفترین، اور یوں سزا دیتے ہم جھوٹ گڑنے والوں کو۔ چنانچہ سامری کو بددعا دی، وہ لامساس میں مبتلا ہو گیا، مردم آزار بیماری میں، آگے آ جائے گا سورہ طٰہٰ میں انشاءاللہ۔ اور جنہوں نے گوشالہ پرستی کی تھی وہ قتل کیے گئے، اور وہ جو بچڑا بنایا گیا تھا خدا کہہ کر اسے جلا دیا گیا، مٹی کا تیل چڑھا کے جلا دیا گیا۔ والذین عملوا السیئات، وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں برے، ثم تابوا، پھر توبہ کرتے ہیں، من بعدہا، اس کے بعد، وآمنوا، ایمان لائے، ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بخشنے والا رحم والا ہے۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب، اور جب جاتا رہا موسیٰ علیہ السلام سے غصہ، اخذ الالواح، اٹھا دیے توریت کی تختیاں، یہ نہیں کہ ابھی تک پڑی ہوئی تھی، بیان میں تاخیر، فعل میں تاخیر کو مستلزم نہیں۔ وفی نسختها ہدی ورحمہ، اور اس میں لکھی ہوئی تھی ہدایت اور رحمت کے احکام، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہم لربہم یرہبون، جو اپنے رب سے لرزتے ہیں۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، چن لیے موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے 70 آدمی ہمارے وعدے کے مطابق آنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ یہ بے وقوف قوم ہے اور تیری یاداشت میں بچڑے کا تک کا سجدہ کر رہے ہیں، مہربانی کر کے ان کو بھی کئی آواز سنا دے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا لے آؤ۔ حضرت نے 70 آدمی چن لیے، کم از کم کسی اسمبلی کے افراد کم از کم 70 ہو سکتے ہیں۔ فلما اخذتهم الرجفہ، بس جس وقت آن پکڑا ان کو ایک جھٹکے نے، قال رب لو شئت اہلکتهم من قبل وإیایا، موسیٰ علیہ السلام خفا ہو گئے۔ انہوں نے وہاں جا کر کے کچھ بید بھی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بجلی ڈالی، وہ سب مر گئے، یا زلزلے کا ایک جھٹکا لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے خدا، میں ان کے ساتھ اتنا گزارا کرتا ہوں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے ان کی بات نہیں سن سکتے؟ بس میں لے آیا اور مار دیا آپ نے، میں پیچھے جاؤں گا کیسے؟ لوگ کہیں گے ہمارے 70 آدمی لے آؤ۔ موسیٰ بڑے لاڈلے اور بڑے پیارے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ شور شرابہ اور فریاد سن لی اور آدمیوں کو زندہ کر دیا۔ یا رب، واپس اٹھا لیا کہ چلو اٹھ جاؤ بابو یہاں سے۔ فرمایا اے رب، اگر آپ چاہتے تو ان کو ہلاک کر دیتے اس سے پہلے، اور مجھے بھی، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا آپ ہلاک کرتے ہیں ہمیں اس وجہ سے جو فعل کر چکے ہیں کچھ بے وقوف ہم میں سے؟ ان ہی الا فتنتک، نہیں ہے یہ خدایا مگر آزمائش تیری، تو دل بہا من تشاء، آپ بہکاتے ہیں اس طرح جس کو چاہے، وتہدی من تشاء، اور ہدایت دیتے جس کو چاہے، انت ولینا، آپ ہی ہمارے کارساز، فاغفر لنا، معاف فرما میں، ورحمنا، مالا مال فرما، وانت خیر الغافرین، آپ بہترین معاف کرنے والے۔ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنا، لکھے ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بہترین، وفی الآخرت، آخرت میں بھی، انا ہدنا الیک، ہم توبہ کرتے آپ کے سامنے۔ قال عذابی اصیب بی من اشاء، فرمایا عذاب میرا پہنچاتا ہوں جس کو چاہوں، ورحمتی وسعت کل شیء، اور رحمت میری پہنچتی ہے ہر چیز تک۔ فساکتبھا للذین یتقون، پسند قریب لکھتا ہوں رحمتیں ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں۔ پرہیزگار کیسے ہیں؟ ویؤتون الزکوٰۃ، اور دیتے ہیں زکوٰۃ، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ایسوں کے لیے میری رحمت ہے۔
اب گزشتہ شرائع میں ہمارے رسول کی جان پہچان، گزشتہ آسمانی کتابوں میں نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوت مبارکہ، اخبار صادقہ، مبشرات صادقہ. الذین، یہ وہی لوگ ہیں، یتبعون الرسول النبی الامی، اور وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی ہیں بے پڑھے. یہ حضرت کی شان اور معجزہ ہے، بے پڑھا. الذی، وہ پیغمبر، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کا نام لکھا ہوا ہے ان کے ہاں توریت و انجیل میں. باقاعدہ حضرت کے صحابہ، حضرت کے فتوحات، حضرت کے مہجر، حضرت کے محبت، سب کے نام لکھے تھے. یامرہم بالمعروف، وہ پیغمبر حکم دیں گے ان کو اچھے کاموں کا، وینہاہم عن المنکر، اور منع کریں گے ان کو برے کاموں سے، ویحل لہم الطیبات، اور حلال کریں گے ان کے لیے صاف ستھری چیزیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور حرام کریں گے ان پر خبیث چیزیں، ناپاک. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ہٹائیں گے ان سے ان کا گناہ کے بوجھ. ایسی توبے بتائے، ایسا استغفار بتایا. جب شیطان بہت خوش ہو رہا تھا اور ناچ رہا تھا کہ میں شہوت کے راستے سے ان کو ایسا بہکا دوں گا کہ یہ ٹھہر نہیں سکیں گے، تو حضرت نے آسمان کی طرف دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور فرمایا بندہ اس کو پڑھ لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ. جب صرف یہ کلمہ حضرت کو تلقین کیا گیا تو شیطان زار و قطار رونے لگا. ابھی صرف تلقین ہوا اور اس نے کہا میری ساری چال چلن برباد ہو گئی. یہ کلمہ جو پڑھے گا اس کے بعد گناہ رہے گا ہی. اللہ، اور وہ پیغمبر دور کریں گے ان سے گناہ کے بوجھ. توبہ بتائی، استغفار بتایا، اللہ کو راضی کرنے کی تعلیمات بتائی. والاغلال التي كانت علیہم، اور وہ زنجیریں جو ان کے اوپر لٹکی ہوئی تھی. یہ داغا بندھا ہوا ہے، بیمار نہیں ہوگا. یہ گلے میں ایک زنجیر ڈلی ہوئی ہے، نظر نہیں لگے گی. اور نوجوانوں نے عورتوں کی طرح گلے میں گلٹس ڈالا ہوا ہے اور اس کے نیچے باقاعدہ ایک مرکی لٹکی ہوتی ہے ٹیکے کی طرح. ایک نمازی سے میں نے پوچھا کہ یہ ہاتھ پر کیا باندھا ہے، کہنے لگا جس سے ذرا طبیعت ٹھیک رہتی. تو میں نے کہا وہ بے شرم بے حیا، تمہیں پیغمبر کی تشریف آوری کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ ہمارے نبی تو آئے اس لیے کہ لوگوں سے داغے، رسیاں، زنجیریں اتار کے پھینکے، تم نے پھر زنجیر لگا دی. تم نے نبی پر کبھی مان لایا ہے؟ خبردار، اس قسم کے دھاگے اور زنجیر حرام ناجائز، شرک فعلی اور اعتقادی ہے. کسی دھاگے میں کوئی کمال نہیں، کسی دھاگے میں کوئی کمال نہیں. اور دور کرتے ہیں ان سے وہ دھاگے، وہ زنجیریں، وہ رسیاں جو ان کے اوپر ڈلی ہوئی تھی. عقیدہ جب کمزور ہو جاتا ہے تو چیزوں سے امداد دی جاتی ہے. عقیدہ جب محکم ہوتا ہے تو امداد صرف اللہ کی ہوتی ہے. فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر، وعزروہ، اور پیغمبر کی تعظیم کریں، ونصروا، ان کی مدد کریں، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور ساتھ دے اس نور کا جو اتارا گیا پیغمبر کے ساتھ. پیغمبر نور نہیں ہے، پیغمبر کی کتاب نور ہے. پیغمبر کو نور کہنا ایسا جھوٹ ہے جیسے پیغمبر کو کوئی قرآن کہے. اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہوں گے.